الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بیوی اپنے خاوند سے نفرت کرنے لگی اور اس سے مباشرت نہیں چاہتی ہے۔ سوال کیا گیا ہے، میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں لیکن وہ کہتی ہے کہ مجھے آپ سے محبت نہیں، اور وہ جماع بھی نہیں کرنا چاہتی۔ ہم نے شادی کے ابتدائی ایام میں تو منہ کے ساتھ جنسی کام کیے ہیں، لیکن اب وہ کہتی ہے کہ ایسا کرنا نجس اور گندا کام ہے، اس لیے وہ جنسی کام سے مکمل طور پر اعراض کرنے لگی ہے۔ ہم اس پر متفق ہوئے ہیں کہ میں اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے علاوہ کسی اور سے شادی کر لوں، لیکن میری تنخواہ اس کی اجازت نہیں دیتی۔ مجھے اللہ کا خوف ہے کہ اگر میں نے اسے طلاق دے دی تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ تو کیا میرے لیے یہ جائز ہوگا کہ میں ایسی عورت سے شادی کر لوں جو مالی طور پر میری مسئولیت میں کچھ کم کر سکنے پر موافق ہو، تاکہ میں اپنی دونوں بیویوں پر خرچ کر سکوں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ آپ کو یہ علم ہونا ضروری ہے کہ آپ کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنی بیوی کو گندے اور نجس کام کرنے پر مجبور کریں، یا پھر کوئی ایسا کام کرنے پر مجبور کریں جس کی بنا پر گندگی پیٹ اور منہ میں جائے۔ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ پر لازم اور ضروری ہے کہ آپ طبعی طریقے سے اس کے ساتھ مباشرت کریں، اور آپ کی بیوی کو بھی یہ علم رکھنا چاہیے کہ اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے خاوند کے بستر کو چھوڑے۔ جب وہ اسے مشروع اور صحیح کام کی دعوت دیتا ہے تو اسے اس کی بات تسلیم کرنی ضروری ہے، کیونکہ یہ خاوند کا حق ہے کہ وہ بیوی سے اللہ کا مباح کردہ استمتاع اور نفع حاصل کرے۔ بیوی کے لیے جائز نہیں کہ وہ بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے خاوند سے علیحدہ رہے اور اسے اس کا حق نہ دے۔ اس کے بارے میں بہت سی احادیث وارد ہیں جن میں اس عورت کے لیے بہت ہی سخت قسم کی وعید بیان کی گئی ہے جو اپنے خاوند سے دور رہتی ہے، جن میں سے کچھ سماعت کیجیے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور بیوی آنے سے انکار کر دے اور خاوند اس پر ناراضگی کی حالت میں ہی رات بسر کر دے تو ایسی عورت پر صبح ہونے تک فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح بخاری بدء الخلق حدیث نمبر 2998۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنے خاوند کا بستر چھوڑ کر رات بسر کرے تو اس کے واپس آنے تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 4795۔ اسی طرح جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو شخص بھی اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور اس کی بیوی آنے سے انکار کر دے تو آسمان والا اس پر ناراض رہتا ہے حتیٰ کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو جائے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح مسلم کتاب النکاح حدیث نمبر 1736۔ طلق بن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب خاوند اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو اسے آنا چاہیے، اگرچہ وہ تنور پر ہی کیوں نہ ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سنن ترمذی کتاب الرضا حدیث نمبر 1080، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن ترمذی حدیث نمبر 927 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اور جب عورت اپنے خاوند کے ساتھ رات گزارنے اور اس کے بستر میں جانے سے رک جائے تو اس کا حق نفقہ اور تقسیم کا حق بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ نفقہ تو استمتاع کے بدلے میں ہے اور ایسی عورت کو اپنے خاوند کی نافرمان کہا جائے گا۔ البہوتی رحمہ اللہ کا کہنا ہے، نشوز یہ ہے کہ عورت اپنے خاوند کو اپنے استمتاع سے منع کر دے یا اس کی بات زج ہو کر تسلیم کرے، مثلا جب وہ اسے بلائے تو حیل و حجت سے کام لے، یا پھر اس کی بات اس وقت تک تسلیم نہ کرے جب تک خاوند اسے مجبور نہیں کرتا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح منتہی الارادات للبہوتی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 55۔ اور جب بیوی نافرمانی کرنے لگے تو اس کا نفقہ ختم، اس لیے کہ نفقہ تو اطاعت اور اپنے آپ کو خاوند کے سپرد کرنے کے عوض میں تھا، اور نشوز یہ ہے کہ بیوی پر جو خاوند کے حقوق میں سے واجب ہیں وہ ان میں خاوند کی نافرمانی کرنے لگے تو اسے نشوز کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی خاوند کے لیے یہ بیان کیا ہے کہ اسے بیوی کی نافرمانی کی حالت میں کیا کرنا چاہیے۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن في المضاجع واضربوهن فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں ڈر اور خدشہ ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو،
پھر اگر وہ تمہاری بات تسلیم کر لیں تو ان پر کوئی راستہ نہ تلاش کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 34۔ فقہاء رحمہم اللہ کا کہنا ہے کہ اگر نافرمانی کرنے والی بیوی واض و نصیحت اور اسے بستر میں علیحدگی یعنی جب تک وہ اپنی نافرمانی پر قائم ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ اور انہیں الگ بستروں میں چھوڑ دو، مزاجعت اور 3 دن تک کلام نہ کرنے کے باوجود وہ اپنی نافرمانی پر مصر رہے تو اسے مار کی سزا دی جائے گی، لیکن مار میں سختی نہیں ہونی چاہیے، اور خاوند کے لیے اس حالت میں اسے طلاق دینا جائز ہے۔ المرداوی رحمہ اللہ کہتے ہیں بیوی کے برے اخلاق اور اس کی سوء معاشرت وغیرہ کے سبب سے ضرورت کے وقت طلاق دینا مباح ہے، اور اسی طرح اس سے تنگی ہونے اور غرض پوری نہ ہونے کے وقت بھی طلاق دینا جائز ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس حالت میں بغیر کسی اختلاف کے طلاق مباح ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الانصاف جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 430۔ اور اگر وہ آپ سے نفرت کرنے لگی ہے اور آپ سے کراہت کرنے لگی ہے جس کا آپ حل نہیں نکال سکتے تو ایسی صورتحال میں طلاق دینا مستحب ہے، اس لیے کہ اس حالت میں نکاح باقی رکھنے سے بیوی کو نقصان ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے نہ تو کسی کو نقصان دو اور نہ ہی خود نقصان اٹھاؤ۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الملخص الفقہی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 305۔ اور ایسی صورتحال میں طلاق دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور آپ کی مالی مشکلات کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ ایسی عورت سے شادی کر لیں جو اپنا خرچہ خود برداشت کر سکتی ہو، یا پھر آپ کی کچھ مالی مسئولیت سے ہی گزارا کرنے پر راضی ہو جائے، اور اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ آپ اپنی پہلی بیوی سے کچھ معاملات پر سلو کر لیں، اور بیوی کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ اپنے کچھ حقوق خاوند کو چھوڑ دے جس میں نفقہ اور تقسیم وغیرہ شامل ہوں، تاکہ وہ اسے طلاق نہ دے اور اپنے پاس ہی رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ اور اگر عورت اپنے خاوند کی نافرمانی سے ڈرے یا پھر اسے اس کے اعراض کا ڈر ہو تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں کہ وہ سلو کر لیں، اور سلو کرنا ہی بہتر ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 128۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ یہ اس طرح ہے کہ عورت کسی شخص کے پاس ہو اور اس کا خاوند اسے طلاق دینا چاہے، وہ بیوی اسے کہے کہ مجھے اپنے پاس ہی رکھو اور طلاق نہ دو، مجھ پر نفقہ اور تقسیم میں آپ کو آزادی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الملخص الفقہی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 296۔ اور اس لیے بھی کہ نفقہ بیوی کا حق ہے، تو جب بھی خاوند اور بیوی آپس میں سلو کر لیں اور بیوی اپنے اس پورے حق یا پھر اس میں سے کچھ حصے کو چھوڑ دے، یہ اس کے لیے جائز ہے۔ تو اس بنا پر جب وہ عورت جس سے شادی کرنا چاہے وہ اپنے نفقہ کے حق کو چھوڑ دے، وہ اس کے لیے جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 12509۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔